یہ یزید فاسق فاجر آدمی اگر کربلا معلی میں شریک نہیں تھا، بالکل شریک نہیں تھا، اگر اس کا ہاتھ نہیں تھا، تو پھر اس نے جب اسے خبر ہوئی کہ امام حسین کو شہید کیا گیا، آپ کے رفقا کو شہید کیا گیا، آپ کے بھانجوں بھتیجوں کو شہید کیا گیا، پھر اس نے بدلہ کیوں نہ لیا؟ ان لوگوں سے جنہوں نے شہید کیا تھا کوئی بدلہ نہیں لیا گیا۔ آج اس کی تعریف کرتے ہیں، آج جو اس کی تعریف کرتے ہیں، اگر اس وقت ہو کہ جب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ یہ وہ ہے جن کی جب حکومت آئی تو آپ نے ایسا نظام مدینے میں قائم کیا، ایسا نظام آپ نے چلایا کہ جو ہے تاریخ الخلفاء کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں کسی نے یزید کو امیر المؤمنین کہہ دیا۔ جب یزید کو امیر المؤمنین کہا گیا تو آپ نے اسے کوڑے لگوائے تھے۔ آپ نے کہا کہ ایسا فاسق آدمی، ایسا فاجر آدمی جس نے آل محمد کو ستایا ہو وہ مسلمانوں کا امیر نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اس شخص کو کوڑا لگوایا۔ آج اگر وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور ہوتا تو یزید کی حمایت کرنے والے، یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے والے برابر ان کو کوڑے لگائے جاتے، برابر کوڑے لگائے جاتے۔ آپ ذرا غور کریں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ سیدھا آدمی تھا، وہ صحیح آدمی تھا، آپ اس بات سے غور کریں، اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ مدینہ منورہ، مکہ معظمہ کی حرمت کتنی ہے، مدینہ منورہ کی محبت انسان کے دل میں کتنی گئے، لیکن یزید اتنا فاسق آدمی تھا، اتنا فاجر آدمی تھا۔ اس نے امام حسین کو اسی لیے شہید کرایا تھا کیونکہ اس کی آرزویں پوری نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت امام حسین جب تک حیات رہے آپ نے اس کو شریعت مطہرہ کے احکام کو پامال کرنے سے روکا، اس کا زور نہیں چل رہا تھا، اس لیے آپ کو وہاں پر شہید کرایا گیا۔ آپ کو وہاں پر جب شہید کرا دیا گیا تو یزید اور اس کے رفقا، اس کے گورنر، اس کے ساتھی، اس کا سپہ سالار، اس کا لشکر، سارے لوگ بے لگام ہو گئے۔ اب ان کے منہ میں کوئی لگام ڈالنے والا نہ رہا۔ اس خبیث نے کس طرح کے ظلم ڈھائے، یزید کی حمایت کرنے والے اس بات کا جواب دے دیں کہ مدینہ منورہ کی حرمت کتنی ہے، روضے رسول کی حرمت کتنی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ جب 63 ہجری آئی، 63 ہجری میں اس نے مدینہ منورہ کی طرف 12,000 یا 20,000 کا لشکر مسلم بن عقبہ کو سپہ سالار بنا کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اب آپ غور کریں کہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے لشکر بھیجا جا رہا ہے، کیا یہ نیک آدمی ہو سکتا ہے جو اپنے خانقاہوں کو، جو اپنے حرمت والی چیزوں کو پامال کرے؟ مدینہ منورہ کی سرزمین پر جب وہ لشکر آیا ہے تو فرمایا جاتا ہے 700 صحابہ کرام کو بے گناہ بے خطا شہید کیا گیا، 10,000 تابعین کو بے خطا شہید کیا گیا۔ ذرا غور تو کریں کہ کیسا نیک آدمی ہو سکتا ہے جو مصطفیٰ کے دیوانوں کو شہید کرے؟ کیا وہ نیک ہو سکتا ہے؟ ایسا فاسق اور فاجر آدمی جس کی لوگ آج حمایت کرنے کے لیے نکلے گئے، یہ یزید الفکر لوگ، ناقص العلم لوگ، جن کو علم سے کوئی راستہ، جن کو علم سے کوئی نقطہ ہی نہیں ملا، علم سے کچھ ملا ہی نہیں ہے، وہ یزید الفکر لوگ آج یزید کی حمایت کرتے گئے۔ مدینہ منورہ میں 700 صحابہ کرام، تقریباً 10,000 تابعین کو بلا خطا شہید کیا گیا۔ 1,000 عورتوں نے بلا نکاح 1,000 عورتوں کے پیٹ سے بچے پیدا ہوئے۔ 3 دن کے لیے مسلم بن عقبہ نے اپنے لشکر کے اوپر مدینہ کی عورتوں کو، وہ مدینہ کی عورتیں جو عفت مآب ہیں، جو پردے والی ہیں، جو باشرف ہے، باادب ہے، ایسی عورتوں کو اس لشکر نے اپنے اوپر حلال کر لیا تھا۔ اب کوئی بتائے ذرا کہ یزید کتنا نیک تھا، یزید کتنا بدبخت۔ یہ سنو کہ 1,000 عورتوں کو اس نے اپنے لشکر کے اوپر حلال کر دیا۔ ان لوگوں نے ان عورتوں سے بات کری کہ ان کے پیٹ سے بچے پیدا ہوئے۔ اب ذرا کوئی بتائے کہ کیسا تھا وہ آدمی؟ اس نے مسجد نبوی کے اندر گھوڑے بندوائے۔ اس کو نیک کہنے والے، یزید کی حمایت کرنے والے اس بات کا بھی جواب دے دیں کہ مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے، 3 دن تک نمازیں نہیں ہوئی، مسجد نبوی کے اندر گھوڑے کی لید پیشاب پہ ڈالا گیا۔ وہ منبر رسول جس کے اوپر میرے آقا تشریف فرما ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، اس کے اوپر بھی پیشاب ڈالا گیا، اس کے اوپر بھی لید اور گوبر ڈالی گئی۔ ذرا آپ سوچیں کہ حمایت کرنے والے کس کی حمایت کر رہے ہیں؟ یہ امام حسین کا بغض نہیں ہے تو کیا ہے؟ اہل بیت سے نفرت نہیں ہے تو کیا ہے؟ ورنہ ایسے خبیث آدمی کو اس کی حمایت کرنا، اللہ اکبر، ایک نیک انسان، ایک شریعت کا پاسدار کبھی ایسے خبیث انسان کی، فاسق و فاجر انسان کی حمایت نہیں کرے گا۔ یہ
یہی کیا کم ہے. اس نے پھر جب مدینہ منورہ میں اپنی آرزوؤں کو پورا کر لیا, وہاں کے لوگوں کو خوب ستا لیا, تو اس نے جو ہے مکہ معظمہ کی طرف رخ کیا. اور مکہ معظمہ کی طرف جب نکلا تو راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلم بن عقبہ کی گرفت اس طرح فرمائی کہ اس کے اوپر فالج کی بیماری گری, اسے ذرا بھی موقع نہ ملا, جگہ پر ختم ہو گیا. اس کے رفقا نے وہیں پر اس کو دفن کر دیا. دفن کرنے کے بعد حسین نامی شخص یزید کے حکم سے لشکر کا سپہ سالار ہوا, اور اس کی سرگردگی میں جو ہے یہ لشکر مدینہ مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوا. مکہ پہنچا, وہاں پر جو ہے یزید کی بیعت بہت سارے صحابہ نے یزید کی جو ہے یزید کے فسق کو, یزید کے جو ہے خرافات کو, شریعت مطہرہ کے احکام کے پامال کرنے کی وجہ سے بہت سارے صحابہ نے اس کی بیعت کو توڑ دی. جب بیعت کو توڑ کر حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو مدینہ جو ہے مکہ معظمہ کے اوپر بھی حملہ اس نے کرایا. یہ لشکر وہاں جب پہنچا, وہاں پہنچنے کے بعد اس نے وہاں پر حملہ کیا, وہاں کے صحابہ کو ستایا, صحابہ کرام کے گھروں کو جلایا گیا. یہی نہیں بلکہ خانہ کعبہ کے اوپر بھی منجنیق سے پتھر پھینکے گئے, اس کی دیوار کو توڑا گیا, اس کے محراب کو توڑا گیا. اب غور کرے ذرا, یزید کی حمایت کرنے والے کہ مسجد حرام جو ہے خانہ کعبہ جس کی حرمت اتنی ہے کہ دنیا میں جتنی مساجد ہے ساری مساجدوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی افضل ہے تو وہ مسجد حرام ہے, اس کے غلاف کو بھی جلایا گیا. آپ ذرا غور کریں, حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جو دمبا ذبح کیا گیا تھا اس کی سینگیں خانہ کعبہ کے اندر موجود تھی. جب اس نے حملہ کرایا, جب خانہ کعبہ کا غلاف جلا تو اس کے اندر وہ سینگیں بھی جل کر خاک ہو گئی. اب ذرا حمایت کرنے والے بولے کہ یزید کتنا نیک تھا, یزید کیسا تھا. اگر یزید نیک تھا تو تمہارے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں ہے, اہل بیت کی صحابہ کی محبت نہیں ہے. میرے آقا نے جن شہروں سے محبت فرمائی ہے, میرے آقا نے مدینہ کو رشک جنت فرمایا ہے, میرے آقا نے مدینہ کی تعریف اس طرح فرمائی ہے کہ مدینہ ایک بھٹی کی طرح ہے, جیسے بھٹی کے اندر گندے لوہے کو ڈالا جاتا ہے تو گندگی بھٹی کے اندر رہ جاتی, لوہا صاف ہو کر نکلتا ہے. آقا نے فرمایا میرا مدینہ ویسا ہی ہے, بندہ گناہ لے کر آتا ہے لیکن جب یہاں سے نکلتا ہے تو ایسے پاک ہو کر نکلتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوا ہو. اس مدینے کی حرمت کو پامال کیا گیا. مکہ معظمہ جو اللہ پاک کا خاص گھر ہے اس کی حرمت کو پامال کیا گیا. تو اب یزید کو جو نیک کہتے ہیں, آپ خود سوچ لے کہ یزید کی نیک ہے یا کتنا بدبخت آدمی ہے جس نے حرم رسول کے حرمت کو نہ سمجھا, جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی حرمت کو نہ سمجھا. وہاں پر بہت سارے صحابہ کو مکہ کے اندر بھی شہید کیا گیا. تو آپ سوچے ذرا, امام حسین شریعت مطہرہ کو بچا رہے گے, فکریں دونوں کی الگ ہیں, کوئی دنیا چاہ رہا ہے اور کوئی شریعت کو بچانا چاہتا ہے. تو امام حسین نے شریعت مطہرہ کے لیے ہمیں جو درس دیا ہے کہ جان اگر جاتی ہے تو چلی جائے لیکن شریعت مطہرہ کے احکام پر آنچ نہ آنے پائے. یزید نے حضرت امام حسین کی شہادت پر ڈھول بجے تو وہاں پر ان کے دارالعمارت میں بجے, ابن سعد کے ان لوگوں کے دارالعمارت میں ڈھول بجے ہیں. امام حسین کے ماننے والے ذرا غور سے سنو, تم بھی تو ڈھول بجا رہے ہو آج. یہ امام حسین کی کیسی محبت ہے تمہارے دل میں؟ یا حضرت امام حسین کی محبت تو یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کے احکام کو پامال نہ کیا جائے, شریعت مطہرہ کے اوپر آنچ نہ آنے پائے. یہ امام حسین کا کربلا محلہ سے درس ہے, یہی زین العابدین کا درس ہے. یہ ہے حضرت امام حسین کے ماننے والے کہ شریعت مطہرہ پر آنچ نہ آئے, جان جانی ہے تو چلی جائے, مال جانا ہے تو چلا جائے. حضرت امام حسین کی شہادت پر ڈھول بجانے والی جماعت امام حسین کی نہیں تھی بلکہ یہ یزید الفکر لوگ تھے جنہوں نے ڈھول بجایا ہے. تو ہم نے اگر امام حسین کی محبت کو اپنے دل میں بسانا ہے تو شریعت مطہرہ پر عمل کرنا ہے. شریعت مطہرہ کی جو مخالفت کرے, امام حسین کا کردار یہ ہے, حسینی کردار یہ ہونا چاہیے کہ اگر شریعت مطہرہ پر کوئی حملہ کرے, شریعت مطہرہ کے احکام کو, شریعت مطہرہ کے جو قوانین اللہ نے بنائے گئے, اگر کوئی اس پر حملہ کرے, ان کو پامال کرنے کی کوشش کرے تو حسینی کردار یہ ہے, حسین کی محبت یہ ہے کہ حسین کا دیوانہ کھڑا ہو جائے, اس کی مخالفت کرے, اس کے لیے مال جائے تو چلا جائے, جان جائے تو چلی جائے, لیکن شریعت مطہرہ پر اپنی طاقت پر آنچ نہ آنے دے. یہ امام حسین کا کردار ہے, یہ امام حسین کے ماننے والوں کا کردار ہے. یزیدیوں کے طریقے پر نہ چلے ورنہ پھر قیامت
क़यामत के दिन रुसवाई के सिवा कोई चीज हाथ आने वाली नहीं है, क्योंकि इमाम हुसैन ने शरीयत मुतहरा को बचाना चाहा है। शरीयत मुतहरा को बचाने के लिए सारी चीजों को कुर्बान किया, और इधर यजीद की फिक्र उसकी हुकूमत को बचाना था, क्योंकि अगर हजरत इमाम हुसैन हयात जब तक रहते, जब तक इसकी हुकूमत, इसके जो हुकूमत के जो इसने कवानीन नाफिज किए थे वो जारी ना हो पाते, इसलिए इसने इमाम हुसैन को शहीद करवाया। उसके बाद अपनी आरजुओं को पूरा किया। जो है उसके अंदर जो खुराफात थी, यहां तक के रिवायतों में आया कि जब इसका इमाम हुसैन की शहादत के बाद आप गौर कर लें कि माँ बाप जो है भाई और बहन का निकाह मुस्तफा ने हराम फरमाया है, लेकिन यजीद ने इसको जायज कर दिया था। जिना खुले आम हो रहा था, बहन भाई के साथ शादियां हो रही थी, शरीयत मुतहरा को पामाल किया जा रहा है। कैसे नेक हो सकता है ऐसा इंसान? ये तो इतना बदबख्त था। नेक को देखना है तो करबला वालों को देखो, अगर अच्छों को देखना है तो करबला वालों को देखो, शरीयत मुतहरा पर इस्तकामत देखना है करबला वालों को देखो। तो इमाम हुसैन की मोहब्बत ये है मेरे अजीजों की शरीयत मुतहरा पर अमल किया जाए। अपने आप को शरीयत मुतहरा की तरफ गामजन करें, अपने आप को शरीयत मुतहरा के जो अल्लाह ने और उसके रसूल ने